بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے بت کس نے بنائے تھے اور بتوں کی پوجا کا رواج عمل میں کیسے لایا گیا؟ بتوں کے کیا نام تھے اور یہ نام کس نے تجویز کیے تھے؟ غیر اللہ کی عبادت سب سے پہلے کس نے کی تھی اور تصویریں پہلے بنائی گئی تھیں یا کہ بتوں کے مجسمے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان والا عرصہ 10 صدیاں تھی۔ جتنے بھی انسان اس عرصے میں آباد ہوئے تھے وہ سب اسلام پر قائم تھے۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ترجمہ: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ سورہ نوح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت تک ابھی بتوں کی پوجا نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے صرف بتوں کو بنایا تھا، پوجا نہیں تھا۔ جب یہ بت بنانے والے لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ یوں کائنات میں پہلی بار بتوں کی پرستش اور پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب بھی پوجتے رہے۔ ایمان ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، یہ افراد جناب آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ناظرین کرامی، یہاں اس بات کو ذکر نہ کرنا بھی غلط ہوگا کہ اسی لیے علماء کرام تصویر کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ بعض مخصوص صورتوں میں اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کمرے میں تصویریں ہوں تو وہاں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین و پریشان ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دیجیے۔ اس نے ود کا ایک بت بنا کر دے دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی یعنی ود کی یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو بتوں کو اہمیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے
आहिस्ता आहिस्ता इनकी इबादत शुरू कर दी। चुनाचे सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की गई वो बुद्ध बुजुर्ग का बुत था। इस तफसील से मालूम होता है कि हर बुत को पूजने वाली एक अलग जमात थी। यह भी कहा जाता है कि जब तवील जमाना गुजर गया तो उन्होंने तस्वीरों की जगह मुजस्मे बना लिए ताकि ज्यादा देर तक कायम रह सके। यानी पहले तस्वीरें बनाई गई थी, बाद में तस्वीरों के मिट जाने के खौफ से मुजस्मे बनाए गए। बाद में इनकी इबादत होने लगी। उनके यहाँ इनकी इबादत के बहुत से तरीके थे। हजरत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हबशा में जो गिरजा देखा था उसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। उसका नाम मारिया था। उन्होंने इसकी खूबसूरती का जिक्र किया और इसमें जो तस्वीरें थी उनका जिक्र किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था तो उसकी कब्र पर मस्जिद यानी इबादत गाह तमीर करते थे और इसमें ये तस्वीरें बनाते थे। अल्लाह के यहाँ ये लोग मखलूकात में बदतरीन हैं। इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी मुनफरिद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।